الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اے پیغمبر، جب ایمان والے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تو اللہ ان سب سے راضی ہو رہا تھا، اور جو سچائی اور اخلاص ان کے دلوں میں تھا اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عاشق ذات خدا بے شک ہے عثمان غنی، عاشق ذات خدا بے شک ہے عثمان غنی، پے کرے شرم و حیا بے شک ہے عثمان غنی۔ سبد جس نے چار جانب دین کا پرچم کیا، وہ رفیق مصطفیٰ بے شک ہے عثمان غنی۔ مال و زر جس نے لٹایا دین برحق کے لیے، منبع جود و سخا بے شک ہے عثمان غنی۔ اسوہ نبی کے تھے کامل نمونہ بالیقین، ناشر شرع ہدا بے شک ہے عثمان غنی۔ نور چشم مصطفیٰ دو آئیں ان کے عقد میں، نور چشم مصطفیٰ دو آئیں ان کے عقد میں، باحیا و باصفا بے شک ہے عثمان غنی۔ غازی دین خدا ہیں اور شہید راہ حق،
غازی دین خدا ہیں اور شہید راہ حق، پہ کرے صبر و رضا بے شک ہیں عثمان غنی۔ نبی نے ذی-النورین کا رتبہ کیا جن کو عطا، وہ سراپا باحیا بے شک ہیں عثمان غنی۔ یاد حق میں رات دن انور رہے جو عمر بھر، یاد حق میں رات دن انور رہے جو عمر بھر، وہ مجسم باصفا بے شک ہیں عثمان غنی۔ عاشق ذات خدا بے شک ہیں عثمان غنی، پہ کرے شرم و حیا بے شک ہیں عثمان غنی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ وہی آیات کریمہ ہیں جو پچھلے جمعے میں نے تلاوت کی تھی، اور وہی مضمون ہے جو پچھلے جمعے میں بیان ہوا تھا۔ جس ہستی، جس شخصیت کا تذکرہ آپ نے پچھلے جمعے سنا اور آپ سنیں گے، واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت اتنی ہمہ گیر ہے کہ کئی جمعے نہیں، کئی گھنٹے، کئی دن اگر ان کی شخصیت اور ان کی خدمات اور ان کے کردار پر بیان کیا جائے تو وہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ان تواریخ میں صرف استحضار کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں میں ذہن میں ان شخصیتوں کی عظمت اور تذکرہ تازہ کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کر دیتے ہیں کہ بھول نہ جائیں۔ کیونکہ جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، شاید یہ امت مسلمہ پر آنے والے مشکل حالات، پریشان کن حالات، جو ہر پہلو سے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، نہ صرف یہ کہ مسلمان کی جان کو ختم کرنے کے ناپاک منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے دین و ایمان کی بنیادوں کو بھی ختم کرنے کے لیے ناپاک تدبیریں ہو رہی ہیں۔ ایک مسلمان اس کے مسلمان رہنے کے لیے جہاں اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید کا صحیح ہونا لازم ہے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ اس کے ذہن میں قائم اور دائم رہنا لازم ہے۔ اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت، آپ کی 23 برس کی محنت کے نتیجے میں جو مقدس جماعت تیار ہوئی، جس کو قرآن کریم نے کبھی کن الفاظ کے ساتھ کبھی کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک هم الراشدون، یہ سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، ہدایت والے لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت والے ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، ان کا امتحان لے لیا ہے، اور ان کے دلوں کے امتحان لینے کے بعد نتیجہ لہم مغفرۃ، سوائے بخشش اور تقوی کا کوئی کچھ بھی نہیں۔ دنیا والوں کے امتحان ان کے ذہنوں کے لیے جاتے ہیں، خدا نے پیغمبر کی پاکیزہ جماعت کے دلوں کا امتحان لیا۔ تو کوئی شخص بھی مسلمان رہ نہیں سکتا جب تک یہ ساری چیزیں جو ہیں درست نہ ہو، اللہ کی توحید پر پختہ ایمان نہ ہو، ذرہ برابر شرک جراثیم نہ ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر بے غبار قسم کا عقیدہ ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت، جن کے بارے میں قرآن کریم کے کچھ اشارات میں نے آپ کا سامنے ذکر کیے، ان کے بارے میں صاف ستھرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ مت سوچیں کہ فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، ان مولویوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو خدا کا قرآن کہتا ہے، جو نبی کا فرمان کہتا ہے، وہ سچ ہے۔ میری طرح کے دسیوں بلکہ ہزاروں دنیا کے اندر موجود ہوں گے، قرآن و حدیث کے خلاف ہوں گے، اس کی پرکا کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے، نبی کا فرمان جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ کسی بھی تاریخ کی کتاب کے اندر کوئی بات صحابہ کے خلاف لکھی ہو، اس کتاب کو آگ میں ڈال کر پاؤں کے جوتوں کے نیچے روند ڈالیں، اس کے روندنے میں، اس کو آگ لگانے میں آپ کے دین ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ خدا کے قرآن کو چھوڑیں گے، نبی کا فرمان کو چھوڑیں گے تو دین اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ میں صاف صاف لفظ میں بات کر رہا ہوں میرے دوستو۔ آپ حضرات کی اس مسجد کے اندر مجھے کم و بیش 50 برس ہونے کے قریب ہیں۔ میں نے سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں اس ملک کے، اور ایک طالب علمانہ حیثیت سے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اچھی طرح میں سمجھ چکا ہوں، اور میرے شرح صدر جسے کہتے ہیں ہو چکا ہے، اور زندگی کا آخری سانسیں جتنی بھی باقی ہیں ان کے اندر آپ حضرات تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، نبی کی ذات کے بارے میں، نبی کی جماعت کے بارے میں بھی۔ کوئی علامہ کیا کہتا ہے، کیا لکھا ہے اس نے، کسی تاریخ کی کتاب میں کیا لکھا ہو، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ ہر بات کو پرکھا جائے گا قرآن پر۔ قرآن ایک کسوٹی ہے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی۔ قرآن قبول کرتا ہے تو سر آنکھوں پر، قرآن نہیں قبول کرتا تو آگ میں ڈال لو۔ آپ حضرات چونکہ کاروباری ہیں یا دنیا معاملات کے اندر الجھے رہتے ہیں، زیادہ تر کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بعض بد فام، بد عقیدہ، بد اصل، بد نسل، بد تینت، بد نہاد، بد سرشت بڑی بڑی کتابوں کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ تبری نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ یہ ساری تبریاں جتنی بھی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے جوتوں کے تلووں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ اس واسطے میرا دین ایمان بھی یہ کہتا ہے، اور آپ کا ایک اسلامی اور دینی حق بھی مجھ پر ہے کہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً یاد دہانی کراتا رہوں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات تازہ رہے۔ جہاں محمد مصطفیٰ کا پر آپ کا ایمان ہو، وہاں آپ کی پاکیزہ جماعت کے ساتھ بھی آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس پاکیزہ جماعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو بھی شامل کیجیے۔ اور میں اس منبر پر اس سے پہلے بہت کچھ آپ حضرات کی خدمت عرض کر چکا ہوں۔ الحمدللہ العظیم، خدا کا بطور تحدیث نعمت بات کر رہا ہوں۔ یہ بات نیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، اور پوری دنیا سے مجھے پیغام آ رہے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ہمارے ساتھیوں کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا یہ کام ہے، انہوں نے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا دیا۔ اور میرے جیسے حقیر آدمی کی جو کاوشیں ہیں، خدا ضائع کسی کو نہیں کرتا۔ بڑے بڑے اہل علم، بڑے اہل فضل جو ہے، انہوں نے اعتراف کیا، اقرار کیا، اور وہ سرا رہے اس بات کو کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ کے بیانات سننے کے بعد ہمیں بات معلوم ہو گئی۔
بظاہر تو یہ گمنام سی مسجد ہے، لیکن خدا جہاں سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ بڑے بڑے جبہ دستار والوں سے وہ کام نہیں لیتا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ خدا محتاج نہیں کسی انسان کا، وہ چاہے کام لے تو ہمارے جیسے درویشوں سے کام لے لے۔ الحمدللہ العظیم، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو سچ سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ میرا آپ پر احسان نہیں، آپ اپنے اوپر خود احسان کر رہے ہیں کہ آپ نے صحیح راستہ چنا ہے۔ جمعہ پورے ملک میں آتا ہے اور بے شمار مسجدوں کے اندر جمعے کی نماز کے نام پر سب کچھ اجتماع ہوتا ہے، اور پھر وہاں جو خطیب کے نام پر لوگ مقرر ہیں وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، وہاں قرآن نہیں ہوتا، رسول اللہ کی صحیح سنت نہیں ہوتی۔ نہ قرآن کو سیکھا ہے، نہ اس کو بیان کریں گے، نہ سنت ہوتی ہے نہ اس کو بیان کریں گے۔ دوڑے ہوں گے، قصے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی، بزرگوں کے نام لے لے کر ان کے سچے جھوٹے واقعات بیان کیے جائیں گے، لوگ بھی سر دھنتے ہیں اور پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے کورے آتے ہیں ویسے کورے چلے گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں ہر سال خدا کی توفیق سے انہی ایام میں سیدنا عثمان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ 18 ذی الحج ان کی تاریخ شہادت ہے۔ تو یہ تاریخ گزر جائے اور اس میں ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ میں زور دے کر آپ حضرات کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا کاروبار بھی کریں، جس شعبے سے بھی آپ متعلق ہیں وہ کریں، لیکن اپنے دل اور دماغ کو خدا کے قرآن کے ساتھ، نبی کے فرمان کے ساتھ، نبی کی جماعت کے ساتھ، نبی کے ازواج مطہرات کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ ایمان کی بقا اور سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بالآخر ہم نے تنہا اس قبر میں لیٹ جانا، کسی نے نہیں پوچھنا۔ یہاں تو پارٹی والے بھی پوچھتے ہیں، جس پارٹی کا جھنڈا بھی ہم نے اٹھایا ہوتا ہے وہ بھی سلوٹ مارتے ہیں، بلے بلے ہوتی ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو ایک کفن پہنا دیا جائے گا جس کے اندر جیب بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا سارا سارو سامان یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ یہ بنگلے اور کوٹھیاں ہمارے جنازے کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چلتے۔ اکیلا یہ انسان ہوگا، کسی کے کندھے پر اٹھائی ہوئی اس کی میت ہوگی اور ایک کپڑا پہنایا ہوا ہوگا، جیسے ماں کے پیٹ سے بغیر کسی کپڑے کے آیا تھا، دنیا سے واپس بھی سلوار قمیض کے بغیر جاتا ہے، بس صرف اس کے سطر کو ڈھانپنے کے لیے کفن اس کو پہنا دیا جاتا ہے اور قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے خدا کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے کام جو کچھ کرتے ہیں کریں آپ، لیکن اپنے دل اور دماغ کو جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں خدا کی ذات سے توڑ کر نہ رکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ رکھیں، آپ کی پاکیزہ جماعت اور ازواج مطہرات کے ساتھ پاکیزہ رکھیں۔ صحابہ وہ لوگ ہیں، ان کی جوتیوں پر ہمارا سارا خاندان قربان۔ آپ اندازہ نہیں کرتے کہ کس انداز سے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر ان کی قربانیوں کو فرداً فرداً تذکرہ کیا جائے تو برس ہا برس گزر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی جہاد کی مہم شروع ہوتی تھی، پیغمبر کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صحابہ کرام پہنچ جاتے تھے۔ موت سامنے نظر آتی تھی کہ وہ ہم جائیں گے واپس شاید نہ آئیں۔ کیا ہمیں موت کے لیے بلایا جاتا ہم میں سے اس طرح لپک لپک کر کوئی جائے گا؟ اپنے دل دماغ میں وسعت پیدا کر کے سوچئے کس طرح صحابہ اکرام جا رہے ہیں۔ غزوہ احد میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، جہاں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کا ٹکڑے ہوئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حفیظات بھی تھے جن کا عام طور پر تذکرہ نہیں کیا جاتا۔
ان کے جسم کے ٹکڑے بھی ہوئے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ بڑے بڑے جبہ دستار والے، بڑے بڑے ناموں والے، 10 گز لم ان کے القابات، ان کے ناموں کے کتابوں کے، لیکن ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے، شاید اس دکھ کو لے کر ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی ہیں، اور کیا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے بھائی ہیں۔ احد کے میدان میں جب جانے لگے تو انہوں نے اپنے ایک دوسرے ساتھی سے کہا، جا رہے ہیں ہم، امید ہے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، آئیں میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، اور آپ دعا کریں میں آمین کہتا ہوں۔ بڑا انوکھا واقعہ ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ دشمن کا میرا سامنا ہو، اور دشمن کو پکڑوں، میں اس کو تہہ تہہ کروں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں، اور اسلام کو سربلندی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ یا اللہ میرا دشمن کے سامنا ہو، اور دشمن کو میں زہر کرنے کی کوشش کروں لیکن وہ زہر نہ ہو، وہ مجھے پکڑے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، میری ناک بھی کاٹے، میرے کان بھی کاٹے، میرے ہونٹ بھی کاٹے، اور میرا سینہ بھی چیر دے، جسم کے اعضاء کاٹ کر رکھ دے، اور تیری بارگاہ میں جاؤں تو تو مجھ سے پوچھے میرے کیا لے کر آیا، تو یا اللہ میں کہوں گا میں یہ جان تھی تیری بارگاہ میں سارا قربان کر دیے۔ یہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی قربانیوں کو اندازہ کر سکتا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کہلانے والا اس طرح کے جذبات رکھتا ہے، تو کیوں نہ ان کے تذکرے ہوں، کیوں فراموش کریں ہم؟ ہماری بقا ان کے ساتھ ہے میرے دوستو، ہماری ایمان کی بقا ان صحابہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ صحابہ سے کٹ گئے تو کچھ بھی نہیں۔ تو سیدنا عثمان کا تذکرہ میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ عثمان کا تذکرہ کرتے وقت خالق کائنات نے بڑا عجیب انداز اختیار، لقد رضی اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ علماء سے پوچھیں، اہل علم سے، لقد کلام الہی میں جہاں بھی آتا ہے تو یہ تاکید اور تحقیق حتیٰ کہ قسم کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ کس سے؟ ان ایمان والوں سے۔ رضا کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور ایمان کی مہر کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ یہ چیز کو ذہن میں رکھیں۔ کیوں دی؟ اس یبایعونک کا تحت الشجرہ، اس وقت یہ رضا کا سرٹیفکیٹ دے دی جب آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ درخت کے نیچے بیعت کیوں کر رہے تھے؟ یہ پچھلے جمعے سن چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، مجھے یہ اطلاع ملی ہے، میں لڑنے نہیں آیا تھا، لیکن اب میں یہاں سے واپس جاؤں گا نہیں، اب بدلہ لوں گا میں، اب میں نے بدلہ لینا ہے۔ سب صحابہ کو جو 1400 یا 1500 تھے جمع کر کے فرمایا کہ تمہیں یہاں اکٹھا اس لیے کیا گیا ہے، تمہیں معلوم ہو چکا کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، تو تم میں سے کون میرے ساتھ عثمان کا قصاص لینے، اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم تیار ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا آیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، پکی بات ہے، خدا نے قسم کھا کر مجھے عظمت کی قسم ہے، میں نے ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کیوں کر رہے تھے؟ عثمان کا قصاص لینے کے لیے، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔
اس کو ہماری تاریخ کتابوں کے بیعت علی الموت کہتے ہیں کہ سب صحابہ کرام مرنے کے پر بیعت کر رہے تھے، اور بیعت لے لی رسول اللہ نے۔ پچھلے جمعے آپ سن چکے عثمان شہید تو نہیں ہوئے تھے، اور دور جگہ بھی نہیں تھی، چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ یہ ادھر خدا کے پیغمبر ہیں اور سامنے صحابہ ہیں، اور ان کو اطلاع دینے والی ذات خالق کائنات موجود ہے۔ اللہ نے اطلاع دی ان کو کہ عثمان شہید نہیں ہوئے؟ نہیں دی۔ صحابہ کرام نے بیعت کر لی، تو اللہ کی رضا کے پروانے جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بیعت اس قسم کی بیعت ہے کہ اس قسم کی بیعت اس سے پہلے نہیں ہوئی، خدا کی اتنی بڑی رضامندی کے فیصلے آ رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب مستفید ہو گئے، لیکن میرے عثمان مستفید نہیں، وہ دور بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا دیکھ تو یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پیغمبر کا ہاتھ ہے۔ فرمایا گواہ رہو، میں اس کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے دوسرے ہاتھ میں دے کر ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، تاکہ اس شرف سے جو آپ لوگوں کو ملا ہے عثمان بھی محروم نہ رہ جائیں۔ بعد میں حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے میرا یہ دایاں ہاتھ پیغمبر کے بائیں ہاتھ سے کہیں نیچے ہے، پیغمبر کا بایاں ہاتھ بہت اعلیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں وہی نقطہ پھر میں آپ کے ذہن میں تازہ کرنا چاہتا ہوں، عثمان شہید نہیں ہوئے۔ اللہ اطلاع دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوچنے والے سمجھنے والے حضرات کو دعوت فکر ہے۔ اللہ اطلاع دے سکتے تھے اپنے پیغمبر کو۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، نہ حضور کو ہے نہ صحابہ کو۔ اگر غیر کا علم ہوتا تو جو ہی خبر پھیلی تھی حضور فرماتے میں تو غیب جانتا ہوں، عثمان تو زندہ ہے۔ ابوبکر صدیق بولتے، حضرت عمر بولتے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ نے اطلاع بھی نہیں دی کہ عثمان زندہ ہے۔ یہ نقطہ ہے آپ کے ذہن میں بٹھانے کا۔ ایک تو یہ کہ عثمان اتنا قیمتی انسان ہے کہ پیغمبر 1500 صحابہ کو اس کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، عثمان معمولی بات نہیں۔ آدم کی اولاد میں ابو بکر، انبیاء کے بعد ابو بکر عمر کو ایک طرف کر لیں، ان کا رتبہ بڑا ہے، باقی کوئی انسان نسل انسانی میں اس شان کا نہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا گیا ہو۔ اللہ اطلاع دے سکتے تھے، بعد میں اطلاع دے بھی دی گئی، لیکن اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہوا، بیعت ہوئی، اس پر اللہ رضا کے پروانے بھی مل گئے، اور قسم کھا کر اللہ نے فرمایا میں سب سے راضی ہو گیا، ایمان کی مہر بھی لگا دی گئی۔ ایک بات تو یہ کہ عثمان کا خون اتنا قیمتی ہے کہ پیغمبر اپنے آپ کو 1500 صحابہ کرام کو ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سب نے بیعت کر لی۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً شہید ہو چکے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ قتال کرتے کہ نہ کرتے؟ تو قتال کرتے وقت کیا صحابہ کرام میں سے کوئی شہید ہوتا کہ نہ ہوتا؟ یہ ممکن تھا، کیونکہ یہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، سب کے سب شہید ہو جاتے۔ عین ممکن تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جاتے، لیکن پیچھے نہ ہٹتے۔ پیچھے نہ ہٹتے۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اطلاع نہیں دے رہے، اور رضا کے پروانے بھی دے رہے ہیں، اور ایمان کی مہریں بھی لگا رہے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے ذہن میں تازہ کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے زیادہ سمجھیں گے اس بات کو۔ حضرت عثمان اتنا قیمتی انسان ہے، ایک جھوٹی افواہ پر ان کا قصاص بدلہ لینے کے لیے نبی 1500 صحابہ کرام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سچ مچ جب عثمان شہید ہو جائیں گے
تو اس وقت ان کا قصاص لینا جرم ہو جائے گا؟ اس وقت قصاص لینے کا مطالبہ کرنے والا آدمی غلط ہوگا؟ بتائیے مجھے۔ یہ وہی عثمان ہیں جس کے لیے پیغمبر اتنی بڑی تعداد میں صحابہ قربان کرنے کے تیار ہو گئے۔ آج وہ سچ مچ مدینہ طیبہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے جن صحابہ کرام نے قصاص لینے کے لیے، مجرموں سے قصاص لینے کے لیے مطالبہ کیا تھا، ان کا مطالبہ غلط تھا۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غالباً 27-28 سال یا کتنے بنتے ہیں، آپ حساب لگا لیں گے۔ اس سے پہلے عثمان کا خون اتنا قیمتی تھا نبی کی زندگی میں، تو نبی کی وفات کے بعد، ابوبکر صدیق کے بعد، حضرت فاروق اعظم کے بعد، سچ مچ جب عثمان کو مدینہ طیبہ کے اندر محاصرہ کر کے 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا۔ آج وہ اتنا بے قیمت ہو چکا ہے کہ اس کا قصاص لینے کا مطالبہ کرنے میں جرم ہے۔ اس وقت کس نے مطالبہ کیا تھا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی۔ ان نے مطالبہ کیا تھا کہ پہلے ان مجرموں سے قصاص لیا جائے، بعد میں بیعت کا نظام ہوگا، کیونکہ خلیفہ برحق، خلیفہ راشد کو قتل کیا گیا ہے ان کے گھر کے اندر۔ آج بہت سارے رائٹر، کتابیں لکھنے والے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے کے لیے، سیدنا معاویہ کو خطا کار ثابت کرنے کے لیے کہ وہ تو غلط ہوا تھا، یہ تھا، وہ تھا، میں لعنت بھیجتا ہوں ان سب پر۔ جس عثمان کا خون پیغمبر کی زندگی میں، ابو بکر عمر کی زندگی کے اندر قیمتی تھا، وہ آج بھی قیمتی ہے۔ اس وقت ایک جھوٹی افواہ پر بیعت لی گئی تو آپ تو سچ مچ اپنے گھر کے اندر شہید ہو گئے۔ ان کا قصاص بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ قصاص کا مطالبہ کرنے والے برحق ہیں کہ نہیں؟ اور اس پر جس نے بھی کوئی نکیر کی ہے، غلط لکھا، اس نے غلط لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ جس نے بھی لکھا ہے میں نام نہیں لیتا، غلط لکھا ہے اس نے۔ عثمان کی کس کس خوبی کا ذکر کریں؟ پوری زندگی جس نے اسلام اور مسلمانوں پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کچھ خرچ کیا، ان کو وہ آرام پہنچایا، اس کی کوئی نظیر نسل انسانی میں نہیں ملتی۔ کون سا انسان ہے دنیا کا جس کی زوجیت میں، جس کے نکاح میں کسی بھی برحق نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں؟ سوائے عثمان کے اور کوئی بھی آدم کی اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی انسان ایسا نہیں جس کو پیغمبر نے اپنی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں نکاح میں دی ہوں سوائے عثمان کے۔ اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی اگر ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اور دوسری بیٹی کے نکاح کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کیا الا بوحی من السماء، آسمانی وحی کے ذریعے سے کیا۔ خالق کائنات نے حکم دیا کہ اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دے دیں۔ کوئی پوری زندگی کے اندر ایک لہجہ ایسا نہیں آیا کہ حضور کبھی عثمان سے ناراض ہوئے ہوں۔ کوئی ٹائم ایسا نہیں۔ میں ایک طالب علم چیزیں کھنگالتا رہتا ہوں، کہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہو، کوئی رنجش آئی ہو، اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ آپ حضرات اپنی بچیوں کا نکاح کرتے ہیں، کسی کو داماد بناتے ہیں، اگر بچی کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے اور اس داماد نے آپ کی بچی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا تو تب دوسری بچی کو دینے کے لیے آمادہ ہوں گے، اگرچہ آج کے زمانے میں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جس داماد نے خوش نہ رکھا ہو،
کوئی سوچ سکتا ہے اپنے دوسری بیٹی کو اس کے نکاح میں دینے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4. بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، دوسری سیدہ رقیہ، تیسری سیدہ ام کلثوم، چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان میں سے پہلی 3 صاحبزادیاں جن دامادوں کے گھروں میں گئیں، ان دامادوں کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں اس زمانے میں بے شمار بدبخت، اصلی نسلی بدبخت بھونکتے ہیں بنو امیہ کو، جن پر خدا نے اور خدا کے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے اعتماد کیا۔ ان پر سے اعتماد کو خراب کرنے کے لیے نہ صرف مجلسوں میں بھونکتے ہیں، کتابوں کے اندر ہی بھونکتے ہیں کہ فلانا اموی تھا، وہ ایسا تھا، ویسا تھا، ویسا تھا۔ نبی کے معتمد اس قدر تھے کہ نبی کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بھی جس کے نکاح میں گئیں، حضرت ابو العاص بن ربیع، وہ بھی کون تھے؟ اموی تھے۔ رسول اللہ کے دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں گئے، وہ کیا تھے؟ اموی تھے۔ نبی کی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح، وہ اموی تھے۔ چوتھی صاحبزادی صرف ایک ہاشمی کے گھر میں گئے۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرمائیں، آپ اپنے دماغ میں وسعت پیدا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج مطہرات میں کتنی حضور کی بیویاں تھیں؟ امہات المومنین 13 تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک ایسی تھی جو ہاشمی کہلاتی ہو؟ آپ حضرات یقیناً ایک ایسے شہر کے رہنے والے ہیں جو شہر پاکستان میں تعلیمی شہر، کالجوں یونیورسٹیوں کا شہر کہلاتا ہے۔ دینی مدارس تو کم ہیں، کالج یونیورسٹی زیادہ ہیں۔ جس طرح ڈھاکہ جو ہے کسی زمانے میں مشرقی پاکستان کے زمانے میں وہ مسجدوں کا شہر کہلاتا تھا، اور لاہور یونیورسٹی اور کالجوں کا شہر کہلاتا ہے۔ اب تو زیادہ ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھیں؟ 13 تھیں۔ ان 13 میں ہاشمی کتنی تھیں؟ اور کسی ہاشمی کو نکاح میں لانے کے لیے رسول اللہ نے کوشش فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ فرمائی تھی۔ جزاکم اللہ، آپ کو یاد ہے وہ ہاشمیہ کون تھی؟ کس کی بیٹی تھی؟ ابو طالب کی بیٹی تھی، ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ اصل نام ان کا ہند تھا، ام ہانی اس لیے کہلاتے ہیں کہ 4 بیٹے، ان بیٹے کا نام ہانی بھی تھا، اس ایک بیٹے ہانی کی وجہ سے ام ہانی کہلائیں۔ حضور نے خواہش ظاہر کی اپنے چچا سے کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ سے نکاح سے پہلے کی بات ہے، اور عین اسی وقت میں ابو جہل کے خاندان کے ایک آدمی جس کا نام حبیرہ تھا، ہا لاہوری جسے لاہور لکھا جاتا ہے، با یا را اور ہا، حبیرہ مخزومی، بنو مخزوم، اس نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ابو طالب کو کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ آپ بات سمجھ میں رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ام ہانی کے رشتے کتنے آئے؟ 2، ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دوسرا ابو جہل کے خاندان چچیرے بھائی سے۔ تو ابو طالب نے حبیرہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات جو میں لفظ بول رہا ہوں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب جو صحابہ کے تذکرے میں ہے، ام ہانی کے تذکرے میں یہ الفاظ ہیں۔ میاں والی سے ایک عالم میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ کی تقریر میں ہم نے سنا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی میں کتاب آپ کو دیتا ہوں۔ خیر، تو حضور نے فرمایا، یا عمے، اے میرے چچا،
زوجتہ، آپ نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی، وترکتنی، اور مجھے چھوڑ دیا۔ گلہ تو ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے جو جھوٹ پھیلانے کے اندر ماسٹر ہیں، انہوں نے ماسٹر کیا ہوتا ہے جھوٹ پھیلانے میں، کہ حضور پر احسانات ابو طالب کے اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ من جملہ بطور نمونہ اس احسان کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے گلہ کیا اپنے چچا پر کہ آپ نے اس کو دے دیا رشتہ، مجھے نہ دیا۔ تو آگے سے ابو طالب نے جو جواب دیا، ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب میں لکھا، یبن اخی، میرے بھتیجے، انا ساہرنا الیہم، ہمارے رشتے ناتے ان لوگوں سے اس سے پہلے ہوتے چلے آئے ہیں، اسی بنا پر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے دیا۔ والکریم یکافی الکریم، کیونکہ معزز لوگوں کے رشتے معزز لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں۔ اس جملے میں آپ نے غور کیا؟ معزز لوگوں کے رشتے معزز لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ہاشمی کا مطالبہ کیا، وہ تو نہ آئی، باقی جتنی بھی تھی دوسرے خاندانوں کی تھی، حتیٰ کہ جس بنو امیہ کو گالی بکی جاتی ہے، بنو امیہ کے جو سردار تھے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک صاحبزادی حضرت رملہ جو ام حبیبہ کا نام سے مشہور ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاشمی تو کوئی نہ آئی، لیکن اموی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں مختلف خاندانوں کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیاں بھی امویوں پر اعتماد زیادہ کر کے 3 بیٹیاں امویوں کو دی، اور اموی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت کے لیے بھی زوجہ مطہرہ کا انتخاب فرمایا۔ حضور کا اعتماد ان پر تھا، وہ حضور پر اعتماد کرتے تھے۔ آج کے زمانے کا کوئی اصلی نسلی بدبخت و بد نصیب بھونکتا دے بھونکنے دے، غلط لکھتا ہے تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا فرض تو یہ ہے کہ آپ تک سچ بات پہنچائیں۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں، نبی کی پوری زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کسی ہاشمی کو کسی علاقے کا، کسی صوبے کا گورنر نہیں بنایا، اور کئی ایک بنو امیہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے گورنر بنائے۔ باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بھی تھے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے صاحبزادے تھے، آپ سن چکے ہیں انہی مجالس کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اور چچا بھی تھے، لیکن کسی ایک کو یا کسی کے بیٹے کو رسول اللہ نے کسی صوبے کا گورنر نہیں بنایا، امیوں کو بنایا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ سیاسی رشوت تھی، معاذ اللہ۔ ایسا سوچنا بھی جرم ہے، ایسا سوچنا بھی پیغمبر کے بارے میں کفر ہے۔ اہلیت اور صلاحیت پیغمبر نے دیکھ کر ان کو وہ منصب اور عہدے دیے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ 14ویں صدی کا دور نہیں، محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کو جس کا اہل سمجھا اس کو وہاں مقرر کیا۔ نبی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی کفر ہے کہ نبی نے سیاسی رشوت دی۔ جس آدمی کے اندر جو اہلیت تھی، جو صلاحیت تھی، اس کے مطابق حضور نے اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل انسان تھے۔ کتابوں کی برگردانی جب کرتے ہیں تو حیران ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں عثمان کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح ان کا حسن و جمال ذکر کیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ان کے نکاح میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بھی بڑا
با کمال حسن و جمال دیا تھا. اور رقیہ الزہرا اصل نام ان کا تھا. زہرا کہتے ہیں بہت چمک دمک والی. اب سن چکے ہیں پچھلے جمعے شاید کہ جب یہ حبشہ کی طرف ہجرت میاں بی بی نے کی، اور وہاں تو چونکہ پردیس تھا، کوئی گھر نہیں تھا، تو حبشہ کے لوگ زیادہ تر کالے تھے، اور یہ حسن و جمال کے پیکر سیدہ رقیہ کو جب حبشہ کے لڑکوں نے دیکھا، نوجوانوں نے دیکھا کہ اتنی حسین اور جمیل لڑکی زندگی میں سب کبھی سوچے بھی نہیں، تو وہ ارد گرد منڈلانے لگے. یہ تو پیغمبر زادی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو یہ ناگوار گزرا. انہوں نے کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی ہوگی، گو کہ کتابوں کے اندر ایسا نہیں لکھا ہوا، لیکن انہوں نے مسلسل ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی. تو یہ اتنی رنجیدہ ہوئی کہ دل سے پتہ نہیں کوئی آہ نکلی. اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. کتابوں میں لکھا احسن الزوجین رآہما انسان، بہترین جوڑا جو کسی دنیا میں کسی انسان نے دیکھا ہے، رقیۃ و زوجہا عثمان، ایک رقیہ ہے اور ان کے شوہر عثمان ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر، صحابہ کی تاریخ کے اندر بھی بڑے بڑے رتبے والے صحابہ وہ کچھ نہیں کر سکے جو عثمان کر چکے. مثلا غزوہ تبوک جو حضور کی زندگی کے سب سے مشکل جہاد تھا، کیونکہ بہت بڑی قوت قیصر روم کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے پلان کر چکا، تو رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ کون جائے گا. یہ نازک وقت تھا مسلمانوں پر. مدینہ طیبہ میں لوگوں کی فصلیں تیار ہیں اور سارے سال کا سرمایہ اس پر نگاہیں جمائی ہوئی ہیں. سخت گرمی کا موسم ہے، مفلسی بھی ہے، ناداری بھی ہے. رسول اللہ نے اعلان فرمایا، کمال صحابہ کرام پر خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں. کسی نے نہیں سوچا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب کے سب 40,000 کا لشکر تیار ہوا. زندگی حضور کی زندگی سب سے پہلا سب سے بڑا لشکر ہے کہ دنیا کی بڑی قوت کے ساتھ ٹکرا. اب لیکن یہ سب بے سر و سامان ہے. حضور نے چندے کی اپیل کی. سیدنا فاروق اعظم اپنا آدھا مال حضور کی خدمت لا کر پیش کر دیا. آج کے زمانے میں اگر کسی مشکل مسلمانوں پر آنے والی کسی مشکل کے لیے اپیل کی جائے تو کوئی ایسا جرت والا ہے کہ آدھا مال دے دیں؟ ذرا دل و دماغ میں جگہ دیجئے تو جواب یہی آئے گا کہ آدھا مال دینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن فاروق اعظم نے آدھا مال دے دیا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ابوبکر صدیق کو وہ سارا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا. قرائن سے پیغمبر نے سمجھ لیا کہ انہوں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا خدا اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا. لیکن اس کے باوجود بھی 40,000 کا لشکر جو ہے، عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ 13,000 لشکر کا سامان میں کرتا ہوں. 13,000 لشکر، 900 اونٹ اور 1,100 گھوڑے اور 1,000 دینار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں کو لوٹ پوٹ کر رہے تھے. فرمایا ما ضر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جو مرضی کر، تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اس موقع پر مسجد نبوی تنگ تھی. رسول اللہ نے ترغیب دلائی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پاس کی زمین یا جس کا بھی گھر تھا مہنگے داموں خرید کر مسجد نبی میں شامل کر. تفصیلات چھوڑتا ہوں میں. مسجد نبی کو سر نو تعمیر کا بڑا خوبصورت کر کے ساگوان کی لکڑی ہندوستان سے منگوا کر لگائی. مدینہ طیبہ میں میٹھا پانی نہیں تھا. مکہ کے مہاجر جو ہے ان کو وہ گدلا پانی
کھاری پانی پی پی کر ان کے پیٹ خراب ہو گئے. تو اللہ کے پیغمبر نے جب اس مشکل کو محسوس کیا، ایک کنواں تھا وہ یہودی کے قبضے میں تھا، روما جسے کہتے ہیں، بیر روما. آپ حضرات گئے ہیں، اس میں گئے ہوں گے یقیناً، میں بھی گیا ہوں، میں نے پانی بھی پیا ہے. اللہ آپ کو وہاں پہنچائے اور پانی پینے کی توفیق دے. جہاں جائیں تو ان نسبتوں کا لحاظ رکھ کر میرے دوستوں وہاں پہنچنے کی کوشش کیا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور آج بھی حضرت عثمان کا صدقہ ہے، آج بھی وہ کسی کی ملکیت نہیں، اس سے جو آمدن ہوتی ہے سب مطلب خدا کی راہ میں خرچ ہوتے عثمان کی طرف سے. 1500 سال گزر چکا ہے، عثمان کا صدقہ جاریہ. رسول اللہ نے فرمایا کون ہے؟ وہ یہودی بڑا چالاک تھا، مسلمانوں کو بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے. تو حضور نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنویں کا پانی خرید کر وقف کر دے. سیدنا عثمان نے پہلے آدھا خریدا، لیکن بعد میں یہودی کو اندازہ ہو گیا کہ اس آدھا پانی میں اتنے پانی بھر لیتے ہیں کہ اگلے دن میرے پاس کوئی نہیں آتا. وہ سارے کا سارا اس نے بیچ دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سارے کا سارا خرید کر مسلمانوں پر وقف عام کر دیا. آج 1500 سال تک مسلمانوں پر وقف عام. عثمان کی کس قربانی کا تذکرہ کریں میرے دوستو، ایک لمبی کہانی ہے. اور کتنی دفعہ اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے انہوں نے جنت لی ہے. رسول اللہ نے ذرا ترغیب دی، سب سے پہلے کھڑے ہو گئے. ذرا ترغیب دی، سب سے پہلے کھڑے ہو گئے. ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا. اللہ اکبر، کیسے کیسے ادوار آئے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے، خدا نے ان کو کچھ ایسی صلاحیتیں بخشی تھیں، تجارت کرتے تھے. خدا تعالیٰ نے ایسی دستگیری ان کے فرمائی کہ ان کا مثال کوئی نہیں تھی. سب سے زیادہ دولت مند تھے. مدینہ کے حدود کے اندر پتہ نہیں کتنے 100 اونٹ غلے سے غذائی اجناس سے لدے ہوئے پہنچے. تاجر پہنچے ان کے پاس کہ ہمیں بیچیں. جو قیمت بھی بتائی، عثمان نے فرمایا کہ نہیں، میں اس سے زیادہ پر بیچوں گا. انہوں نے اور بڑھائی، انہوں نے کہا مجھے اور چاہیے. وہ سارے کے سارے چپ ہو گئے کہ اتنے پیسے تمہارے پاس نہیں. فرمایا گواہ نہ ہو، یہ سب میں مسلمانوں میں وقف کرتا ہوں. میں نے یہ پیسے خدا سے لینے، آپ سے نہیں لینے. اور جو کچھ میں نے لینا ہے وہ خدا دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا. ایک لمبی کہانی ہے میرے دوستو عثمان کے احسانات کی اسلام اور مسلمانوں پر. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں تھی. باہر سے تشریف لائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بیٹھی تھیں. رسول اللہ نے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نکلے مسجد نبی میں، 2 نفل پڑھنے لگے. اللہ سے دعا مانگی. سیدنا عثمان کہیں سے آ گئے، پتہ چل گیا کہ حضور کے گھر میں غذائی اجناس نہیں. بہت سارے جانوروں پر لاد کر کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہنچائیں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ تو پکی ہوئی نہیں ہے. فرمان لگے ذرا ٹھہریے، میں پکا کر لاتا ہوں. پکی ہوئی چیزیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پیش کر دی. کون کون سے موقع کو یاد کریں گے میرے دوستوں کہ عثمان نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جنت نہیں لی. عثمان ایسا انسان ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی صحابہ کرام میں نہیں ملتی. اس پہلو سے صحابہ میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو ان کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خان قصہ پاری نہ رہا. میں اس لیے یہ تذکرے کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں. جو کچھ ان کا مقام ہے، جو رتبہ ہے، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بیان. لیکن صرف آپ حضرات کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے مقتدا ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہماری عقیدتوں کے مرکز ہیں. نبی کے پیارے ہیں تو ہمارے بھی پیارے ہیں. ان کے قدموں پر ہمارا سارا خاندان قربان. حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ، محشر کے میدان میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے. تو صحابہ سے پیار کریں میرے دوستوں، صحابہ کی معیت نصیب ہوگی.
پہلے اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ میرے دل و دماغ میں میرے رجحانات کدھر ہیں. انسانی فطرت ہے، انسان کو اپنے رشتہ دار اچھے لگتے ہیں. مجھے بھی اپنے رشتہ دار اچھے لگتے ہیں، مجھے اپنے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ عثمان، تو پھر میں اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھتا، عثمان کو دیکھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نہیں کہ میں اپنے والد کا گستاخ اور بے ادب ہوں، ان کے لیے بھی بے شمار دعائیں ہوتی. اللہ مغفر لی ابی و امی، پہلا جملہ یوں، یا اللہ میرے باپ کی مغفرت اور میری ماں کی مغفرت مانگ ہے. لیکن جب عثمان کا خیال آتا تو میرا دل دماغ مسرت سے بھر جاتا ہے. اور صرف عثمان کی بات نہیں، سب صحابہ کرام کا معاملہ ہے. اور ان کے تذکرے میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اصلی نسلی بد قسمت، بد نصیب، بد اصل، بد نہاد، بد سرشت ان کو گالیاں بکتے ہیں، ان کے خلاف لکھتے ہیں. تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان کی اصلیت، ان کا مقام مسلمانوں کے ذہن کے اندر ڈالیں. آپ حضرات کو یہ باتیں پسند ہیں کہ نہیں پسند؟ اور دنیا بھر کی میں باتیں کرتا تو آپ حضرات شاید شرط ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ اور میرے ایمان ہے، میرے نزدیک خدا کی توحید سے بڑھ کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت سے بڑھ کر آپ کی پاکیزہ مقدس جماعت بما ازواج مطہرہ، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں. وہ بریگیڈیئر حامد سعید، اللہ انہیں سلامت رکھے، شاعر بھی بڑے زبردست ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں ایک شعر لکھا ہے، میرے ذہن میں گونجتا رہتا ہے: دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ان سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بس یہی حال میرا بھی ہے. میں ائمہ دین محدثین کا بڑا عقیدت مند ہوں، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. بعد میں آنے والے جتنے صوفیاء اکرام جو صحیح ہیں، ٹھگ نہیں، صحیح بزرگوں صوفیوں کو میں مانتا ہوں، ان کی جوتیوں کے لفظ مٹی میرے لیے سرمہ بصیرت ہے. تمام محدثین کو مانتا ہوں، لیکن درجہ بدرجہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو مقام خدا کا ہے وہ کسی اور کا نہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ محبت رکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ بولیں، ہاتھ کھڑا کر کے بولیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتے ہیں. وہ تو خالق ہیں، وہ پیدا کرنے، وہ مالک ہیں. پر پھر جب مخلوق کی طرف آئیں گے تو مخلوق میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مخلوق میں سب سے زیادہ پیار پھر محمد مصطفیٰ سے ہوگا. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پھر آپ کی ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام، ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھ جائے گا. نہ اپنے باپ کو، نہ ماں کو، نہ دادا، نہ نانا، نہ نانی کو. سب سے بڑا مقام انہی کا ہے. عائشہ صدیقہ اور تمام امہات المومنین کی جوتیوں پر ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں قربان. یہی جذبہ رکھیں، انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ آنکھیں بند ہونے کے بعد اگلے عالم میں پہنچ کر دیکھ لیں گے. میں نے ابھی حدیث المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پیار کرتا ہے. صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو صحابہ کی معیت میں ہوں گے. تمام بزرگان دین، خدا ان کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن درجہ بدرجہ جس کا مقام پہلے ہے وہ پہلے ہوگا، جو دوسرا ہے وہ دوسرے نمبر پر، جو تیسرا ہے تیسرے نمبر پر ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک ایمانداری سے پوچھتا ہوں، کوئی ناراض تو نہیں ہو آپ؟ میرا مقصد کسی کو ناراض کرنا نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے کہ کسی بچھو کا ڈسا ہوا، کسی بچھو کا ڈسا ہوا آدمی میری بات کو اوپرا سمجھے، تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے اس کی جو دل چکنی ہوئی ہے معافی مانگنے کے ساتھ یہ کہوں گا کہ دین کے معاملے میں
میں وہی کہوں گا جو میں کہہ چکا ہوں. کسی کی شان میں کوئی بے ادبی ہوتی ہے اسے معافی مانگ لوں گا. معافی مانگنا میرے لیے کوئی عیب نہیں، کوئی جرم نہیں. میں حقیر سا انسان ہوں. ممبر پر میرے رب نے مجھے بٹھا دیا کہ مجھے اتنی اہلیت بخشی، یہاں پہنچ گیا ہوں، آپ حضرات کا سامنے قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں، لیکن فی نفس ہی فی الحقیقت میں حقیر سا انسان ہوں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کبھی بھی تعلی، تکبر، برتری کا احساس نہیں ہوا. شاید اسی کی برکت سے خدا مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرماتا. تو آپ کو یہ باتیں اوپری تو نہیں لگی؟ اپنے ذہنوں کے اندر صحابہ اکرام کی محبت کو تازہ کیجئے. خدا سے مانگیے یا اللہ جو تیرے محبوب ہیں ان کی محبت ہمیں نصیب فرما. جو اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت اور نبی کے محبوبوں کی محبت ہمیں نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.